بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. تو وہاں پیدا ہوا. ہم دو بھائی اور 4 بہنیں. اچھا 1974 جون کے اندر میں پڑھنے کے لیے آیا جب تاریخ ختم نبوت پورے عروج پر تھی. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت جیلم آیا تو جیلم کے اندر یہ تاریخ چل رہی تھی. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت میں 5ویں جماعت کی کتابیں میں نے لی تھی تاکہ سکول نہیں گیا تھا. اچھا پیدائش کا آپ کو سن یاد ہے؟ جو لکھا ہے نا اس میں جی 1966 21 مئی ہے. 21 مئی 1966. 22 ہے 21 مئی. اچھا سالگرہ تو آپ نے کبھی منائی نہیں ہوگی جیسے آپ کو. 22 ہے 21 ہے. اچھا شناختی کارڈ پر لکھا ہے جو وہ کاغذات میں. اچھا اچھا تو اچھا آپ اسکول آ گئے؟ جی نہیں اسکول میں تو 4 پڑھی نا اپنے گاؤں میں. اچھا کتابیں خریدی پھر میں جیلم آ گیا. ٹھیک ہے. اس وقت تاریخ پورے عروج پر تھی. پکڑ دھکڑ آپ گرفتاری. جیلم آ گئے یعنی فیملی شفٹ ہو گئی جیلم؟ نہیں میں پڑھنے کے لیے صرف آیا. کس کے پاس آئے؟ وہاں ہمارے استاد تھے ہمارے گاؤں کے حافظ غلام محمد صاحب. اچھا وہ ہمیں لے گئے. عیدگاہ مدرسہ تھا اچھا جی جامع غوثیہ اشاعت العلوم اس کا نام تھا. قاضی غلام محمود صاحب تھے وہاں کے بڑے پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے خاص. وہاں وہ خطیب امام تھے اور ان کا مدرسہ تھا اور ان کے بیٹے جو قاضی حبیب الرحمان وہ منتظم تھے اس مدرسے کے. جن استادوں سے میں نے حفظ شروع کیا قرآن مجید وہ نابینا تھے قاری غلام یاسین صاحب اچھا گجرات کے. جی جی تو ان سے میں نے حفظ شروع کیا. اس کے بعد پھر قاری امانت علی صاحب آئے وہ پڑھاتے رہے. پھر وہاں مدرسے میں کوئی لڑائی ہو گئی. ہم ایک ہی گاؤں کے نا 20 ایک طلباء تھے. اچھا تو ہمارے ایک طالب علم تھے گل محمد ان کا نام تھا. انہوں نے باورچی کو مارا. اچھا وہ گر گیا اس کا خون بہہ نکلا. تو اس کو جب نکالنا چاہا تو ہم سارے ہی پھر جو ہے وہ جو ہمارے استاد تھے بڑے جو ہمیں لائے تھے وہ دارالعلوم مشین محلہ نمبر 1 جو ہے جی جی جیلم میں وہاں مدرسہ تھا وہاں لے گئے. تو 12 سپارے میں نے ادھر حفظ کیے اچھا جامع مسجد عیدگاہ نیا محلہ جیلم میں. باقی مشین محلہ نمبر 1 جو ہے جیلم کے باقی اس میں نے 18 سپارے وہاں حفظ کیے. پھر وہاں حفظ کرنے کے بعد پھر میں دینے چلا گیا. وہاں قرات پڑھی اچھا اور پھر وہاں قرات پڑھنے کے بعد 1980 میں پھر لاہور آیا. اچھا قرآن جو آپ نے حفظ کیا کتنی ایج ہوگی تقریباً جب آپ نے حفظ کر لیا؟ جی اس وقت آپ اندازہ کر لیں 78 میں نے حفظ کیا. 4 سال لگے. اچھا اور 66 کی پیدائش تھی تو 12 سال کی عمر میں تقریباً ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے آگے چلیں. پھر آپ نے میں نے تجوید پڑھی 2 سال اچھا 78 سے 80 تک. اچھا پھر میں وہاں آ گیا. پھر وہاں سے 80 کے بعد لاہور آ گیا. اچھا آپ نے ایک منظم زندگی گزاری. مدرسے میں ظاہر ہے کہ ایک منظم لائف ہوتی ہے صبح فجر کے ٹائم اٹھ جانا ہے نا یہ. لیکن رمضان ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بچپن ہو اور آدمی نے شرارتیں نہ کی ہوں. کچھ شرارتیں تو آپ بھی کرتے ہیں. میرے بارے میں یہ میری والدہ بھی کہتے تھے اور میں نے مجھے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود باوضو ہو کر اور سورہ محمد شریف پڑھ کے میں سوتا تھا. مجھے کسی پیر نے نہیں بتایا تھا کسی نے بھی نہیں. اچھا یہ میرا معمول تھا. دورانو ہو کر میں چارپائی پر بیٹھ کے یہ آج بھی مجھے یہ میں معمول کے ساتھ پڑھوں. کسی نے مجھے نہیں بتایا. خود آپ کے دل میں ہے یہ بات باوضو ہو کر سوتا اور تھا. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے؟ جی جاری تو ہے لیکن کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں. اچھا لیکن وہ تسبیح فاطمہ میں ضرور پڑھتا ہوں رات کو سوتے ہوئے. اچھا 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر. جی اور یہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر میں پہلی رات بھول گیا تھا تو پھر آخری حصے میں مجھے یاد آیا. اچھا تو یہ جسم کی درستگی کے لیے صحت کی درستگی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اچھا شرارت یعنی کوئی نہیں کیا شرارت مدرسے میں؟ میں اکیلی اثر کے بعد جاتا تھا مینار پاکستان. اچھا
اور روزانہ اچھا آج بھی وہ مجھے مناظر یاد ہیں کہ میں ایسے گلی سے ہو کر پھر ایسے اندر سے یا وہ قلعے کے قریب سے جا کے وہاں ایک والی بال والی ٹیم ہوتی اچھا تو وہ میں والی بال دیکھتا، جب دیکھتا کہ وہ سورج غروب ہونے لگا تو پھر وہاں پیدل میں جو ہے وہ واپس آ جاتا. تو سوتر منڈی ایک مسجد تھی، قاری عبدالقیوم صاحب تھے، تو ان مغرب کی نماز میں ان کے پیچھے پڑھتا تھا. اچھا وہ ساتھ ہی پھر آ کے روٹی کھاتے اور پھر اپنا نظام شروع ہو جاتا. تو یہ روزانہ جانا وہاں کو خاص وجہ تھی؟ سیر کے لیے سیر کے لیے بیٹھے جو رہتے تھے، ظاہر ہے عصر کے بعد سب کے بعد چھٹی ہوتی تھی. اچھا بچپن کے 2-3 واقعات کوئی کریں شرارت نہ صحیح کو جو آج تک آپ کو ذہن میں جو یاد ہو. ایک تو آپ نے ذکر ایک کا کر دیا، اور ایسے 2-4 واقعات جو آپ کے ذہن میں ہوں آج بھی ذہن کے کسی گوشے میں پڑے ہیں آپ کے بچپن کے حوالے سے. ہاں وہ یہ تھا کہ وہ یہ جو ہمارے جانور تھے ان کو میں چرانے کے لیے ایک دفعہ گیا اچھا تو نئی رسیاں ہمارے والد صاحب نے بنائی تھی. اچھا تو ہم ان کو چھوڑ کر نا ہمارے قریب سے نالا سیل گزرتا ہے، اچھا تو ہم وہاں نہانے لگ گئے بچے سارے. تو ہمارے یہ جو ہمارے جانور تھے یہ جا کر نا کسی بھی فصل کے اندر پڑ گئے. اچھا تو ہمارے چچا نے جان بوجھ کر نا ان کی ساری رسیاں نئی اتار لی. تو جب گھر آیا تو والد صاحب کہنے لگے آپ کدھر تھے؟ مجھے تو نہیں پتا. وہ میں جب چچا کے گھر جا رہا تھا تو راستے پہلی دفعہ انہوں نے مجھے ایسے تھپڑ مارا نہیں ساری زندگی، ایسے کہا کہ بھائی آپ کے وہ ساری رسیاں کچھ لے گیا. تو میں پھر چچا گھر جا رہا تھا تو واپس آ رہے تھے کہ بھائی وہ رسیاں کس نے اتاری. پھر بتا دی انہوں نے؟ پھر بتا تو کیوں اتاری انہوں نے؟ اس لیے کہ تاکہ اندر اس کو پتہ چلے کہ اپنا مال چھوڑ کر اچھا ایک سبق دینے کے لیے. اچھا والد صاحب آپ کے کیا کرتے تھے؟ زمین کا ذمہ داری کرتے تھے. بالکل. وہ یہ بھی تھا کہ میں نے مری کے اندر قرآن مجید سنایا 82 میں. تو وہاں تو بڑی ٹھنڈ تھی. جب میں 30ویں ختم شریف کر گیا تو والد صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ جوار باجرہ یہ چیزیں بیجنی ہیں تو آپ برائے مہربانی صبح ہمارے ساتھ چلیں. چچا بھی آپ کا ہوگا، میں بھی ہوں گا. تو گرمی آنے سے پہلے نا آپ تھوڑا سا میں بیج دوڑوں گا تو آپ ہل چلائیں. تو وہ ہم کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور ہو جائے تھوڑا سا اور ہو جائے. انہوں نے کرتے کرتے مجھے اتنا روزہ لگا کہ وہ کنویں پر سارا دن مجھے لٹا کر پانی ڈالتے رہے کہ بھائی مجھے بہت ہی روزہ اس دن لگا. تو والدہ بہت ناراض ہوئی، آپ نے بچے کو برباد کر دیا. تو وہ بھی مجھے یاد ہے. تو روزہ کا کچھ یاد ہے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟ یہ میں جب پڑھتا تھا اس وقت رکھا تھا نا، یہ جب حفظ کر رہا تھا مطلب 10-12 سال کے. اور روزے جب سے چلتے آ رہے ہیں کنٹینیو؟ اچھا یہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا جی اس سال جب رمضان شریف آیا تو کچھ روزے میرے جو ہے وہ رہ گئے ظاہر ہے کہ دوائی کی وجہ سے. جی دوائی کی وجہ سے پھر حالت ایسی ہوگی. حالت بہت وہ اس پہ تو اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. اچھا میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ گھر پہ جب بچہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے زیادہ زیر اثر ہوتا ہے. عموماً تو لڑکے والدہ کے زیر اثر زیادہ دیکھے گئے ہیں، ایک جنرل بات ہے. والد کے بھی ہوتے ہیں. آپ کس سے زیادہ اٹیچ تھے؟ میں والد صاحب سے زیادہ. اچھا وہ مجھ سے بہت زیادہ ہی پیار کرتے. اچھا بہت زیادہ. وہ بولنے بھی نہیں دیتے تھے جب میرے ساتھ. اچھا حیات ہیں ابھی والد صاحب؟ ان کا نام کیا تھا ان کا؟ لال خان. لام عین لام. اچھا لال خان. اچھا کب انتقال ہوا ان کا؟ یہ 2008 میں ہوا ہے. اچھا تو ظاہر ہے کہ والد ایسی ہستی ہوتی ہے جب اس کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ناقابل دکھ، وہ کیا کہتے ہیں، ناقابل بیان دکھ ہوتا ہے. اور آپ پہ بھی یہ کیفیت آئی ہوگی، لیکن کیونکہ آپ اٹیچ بہت زیادہ تھے ان کے ساتھ، کچھ بتائیں گے کیا کیفیت تھی آپ کی اس وقت؟ وہ اللہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا میں بیمار ہوں. میں کشمیر تقریر کی میں نے 28 اپریل کو. جی تو راستے میں فون آیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک. تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا چلو گاؤں چلتے. گاؤں جو ہے وہ پہنچا. صبح راستے میں نے ایک احمد آل جگہ آتی ہے کھوڑ کے قریب، وہاں میں نے صبح کی نماز پڑھی. پھر میں گاؤں پہنچا. صبح بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری وہ بھتیجی تھی، اس کو کہا کھولو، حافظ آ گیا ہے. مجھے حافظ کہتے تھے. اچھا آ گیا تو میں ملا. تو طبیعت ان کی جو ہے نا عجیب و غریب تھی، یعنی محسوس. اور مجھے لگتا تھا کہ ان کو آخری وقت شاید آ گئے. مجھے بڑی محبت سے اٹھ کے ملے. پھر میں نے کہا آج مجھے نا وہ دال والی روٹی تھی، پیاز جس میں ڈالتے ہیں نا وہ
تو انہوں نے میری بھائی کی بیوی کو کہا کہ گھر لاؤ سارا نظام میں تیار کرتا ہوں، تو میں سو گیا، پھر دھوپ آ گئی تو انہوں نے آگے سے کپڑا کھڑا کیا، پھر مجھے اٹھایا، روٹی کے ٹائم کھایا، لیکن ان کی زور تک میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اچھا پرانی بات ہے، اچھا زور کے بعد پھر حالانکہ جب میں ہوتا تو کہتے باجماعت نماز پڑھا، اس دن انہوں نے میں جب اٹھا نماز کے لیے تو انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، خود بھی اٹھے، بڑی مشکل سے وضو کیا، پھر ان کے لیے دلیہ بنایا، تو آخری بار جب مجھے ملے نا عصر کے وقت میں نے کہا میں اب لاہور چلا جاؤں، کہتے ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، تو مجھے یہاں بوسہ دیا، تو مجھے نا ایسے کرنٹ سا لگا، اچھا جس کا معنی یہ تھا کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ اچھا، اس سے آپ کو اندازہ اندازہ ہوگا واقعی۔ کیوں پہلے بھی کبھی ادھر بوسہ دیتے تھے یا فرسٹ ٹائم دیا نہیں دیا تھا، دیتے تھے، لیکن اس کرنٹ میں نہیں لگا۔ کرنٹ نہیں لگا، اچھا تو رات گزری ہم۔ تو صبح زور کے وقت ان کے انتقال ہو گیا۔ تو بیمار نہیں تھے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ اچھا، اور ایج کیا ہوگی اس ٹائم؟ یہ تو ان کی کافی تھی، لیکن صحت ان کی کمال تھی۔ اچھا، کیا بتانا چاہ رہے تھے ابھی کہ ایسے بیٹھے تھے؟ ہاں بس ایسے چارپائی پر بیٹھے پیچھے چلے گئے بس۔ اچھا، تو کچھ ایک تو آپ نے بتایا کہ کسی کو اونچا بولنے بھی آپ سے نہیں دیتے تھے، ایک اٹیچمنٹ کا واقعہ یہ آپ نے بتا دیا، اس کے علاوہ اٹیچمنٹ کے ان حوالے کے سے ایک دوست تھے محمد نواز ان کا نام تھا، وہ دوسری جنگ عظیم میں فوجی بھی رہے تھے، اچھا اچھا تو انہوں نے ایک دن نا مجھے صوفی کہہ دیا، جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ تھپڑ مارنے لگے، میں نے کہا نہیں، کہنے لگے اس کی جرات کیسے ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ اس نے ایسے طنز کی، کہا نہیں، میں نے کہا نہیں، اس نے وہ معافی مانگی انہوں نے، اچھا، یہاں تک وہ حساس تھے۔ تو مطلب برا مانا سمجھا جاتا ہے صوفی؟ اب ایک ہوتا ہے نا وہ صوفی صاحب، جی، ہاں طنزن انہوں اچھا نے اچھا اچھا صوفی کے انہوں نے کہا تو نے میرے بیٹے کو یہ طنز کیا، اچھا تھپڑ مارنے لگے، اچھا۔ حالانکہ ان کے دوست تھے، بچپن کے دوست، یہاں تک ان کی بات تھی۔ اچھا وہ دیسی گھی ہم، جمع کر کے لاہور لاتے تھے، اچھا تو گاؤں کی عورتیں کہتی بھائی یہ کیا ہوا، اتنا کھاتے ہیں، ان کا نہیں وہ میرا بیٹا دیسی گھی نہیں کھاتا، واہ، ڈبے اکٹھے کر کے نا وہ لاتے تھے، اچھا واپسی پر جو ہے مجھ سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اوکے۔ تو اس کے عوض آپ نے کیا خدمت کی؟ کچھ نہیں کیا، اچھا خدمت کرواتے ہی نہیں، کہتے جس کام کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا وہ کام کرو۔ اچھا اچھا، کبھی ان کے لیے کوئی تحفہ تو لائیں گے لاہور سے؟ کچھ نہیں مجھے کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو میں نے پہنی ہوتی نا، جی تو جی، یہ کہتے یار یہ مجھے دے دے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، اچھا بس، میں نے کہا نہیں پہنا، ان کہتا نہیں یہی مجھے دے، یا پگڑی میری ہونی تو یہ ٹوپی یہ براؤن، کہتے یار یہ مجھے دے دو، تیل لگانے سے نا میلی نہیں ہوتی، سفید میلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کے ویڈیو کلپ دیکھے ہیں، آپ نے اپنی والدہ کی کافی باتیں اس میں بتائی ہیں اور کہا کہ وہ ان پڑھ تھیں لیکن بہت علم والی باتیں کرتی تھیں، ہے نا؟ تو اس میں آپ نے ذکر 2-3 وغیرہ بتائیں کیا کیا باتیں تھیں؟ اچھا، والدہ میرے جو تھے نا پڑھے ہوئے نہیں تھے، بالکل نہیں پڑھے، جی جی، لیکن بہت بڑی وہ مضبوط فلسفیانہ کرتی تھی، بہت مضبوط بات کرتے تھے۔ اچھا یہ جو میں کہتا ہوں نا پیڑاں اور دے پکیاں اور، یہ وہی کرتے تھے، جب کوئی رشتہ دار بات کرتا نا تو مانتے یہ اصل میں پیڑا اور، اس نے وہ بات جو ہے نا اس کا بدلہ اتارا ہے، یہ بات نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے، پیڑاں اور پکیاں اور درد اور دوائیاں اور، ہاں، یعنی اس کے دل میں کوئی اور بات ہے اور اس نے اس پہ دوسری طرف وہ بات تو اس نے وہ اتاری ہے، ہاں، لیکن سامنے یہ رکھا، سامنے یہ رکھا ہے، یہ وہ فرمایا کرتے یہ ان کا تکیہ کلام تھا والدہ ہیں، کا، پیڑا اور پکیاں وہ آپ نے اب اس کو اڈاپٹ کر لیے؟ ہو۔ اچھا، اور وہ میں نے گھبرا گیا، ہم، ہم، 1975 تھا، میں گھبرا گیا، جیلم میں خط لکھا کہ میں تو آنے لگا ہوں، ہم، مجھے پردیس برداشت نہیں ہوتا، ہم، تو انہوں نے کہ میرے بڑے بھائی امیر حسین ان کا نام ہے، ہم، تو انہوں نے کہا کہ اس کو خط لکھو، تو خط لکھتے ہوئے کہا کہ یہ پنجابی کا مائیا بھی لکھو، ہم، کالے کام آیا، ہم، بڑے دل کریے پردیس کٹینے کام آیا، واہ، دل بڑا رکھنا پڑتا پھر ہے، پردیس کرتا ہے، اور پھر مجھے یہ بھی فرمایا کرتے کہ جوان اور گھوڑا جو ہے اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا، جوان جس طرف رخ کرے اس کا وہی وطن ہے، گھوڑا جس طرف رخ کرے، یہ 2 باتیں، گھوڑے اور جوانہ دا وطن نہیں ہے، اچھا وہ والدہ حیات ہیں ابھی؟ یہ وہ بھی فوت ہو گئے 2 سال بعد، والد صاحب کے بعد 2 سال۔ اچھا، وہ تو آپ کی جو شخصیت جو تعمیر ہوئی اس میں والد اور والدہ دونوں کے ہیں، ان کا کس حوالے سے اور والدہ کا کس حوالے سے؟ والدہ تو میں جب گاؤں جاتا نا تو وہ سارے میرے کپڑے ان کے، یہ بٹن نہیں ہے تو یہ تیار کرنا، جوتے میرے دھو کے ایک دن پہلے، بیگ جو ہے نا اس کا وہ جتنا بھی کیا کہتے ہیں اس میں کوئی سوراخ کوئی وہ سارے اس کو رفو کر دیتی، بالکل، اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے یہ دانے
भून कर उसके अंदर वो गुड़ डाल मकई के कर- दाने? नहीं, दूसरा वो इसको कहते हैं मरुंडा। अच्छा, मरुंडा, ठीक है। ये गंदम के दाने और चने। सही सही। हाँ जी, इसको मरुंडा, फिर बीचियाँ, कहार, ये उस वक्त की बड़ी सौगात होती थी। वो पंजाब में कबाड़ी भी मरुंडा देते थे बचपन में, मैं गया हूँ फैसलाबाद। जी हाँ, तो ये सारी चीजें, फिर घी भी है वो उसके बना के रखना। अच्छा, और फिर उनका वाले साहब ने कभी भी मेरा बैग उठाकर मुझे अड्डे तक छोड़ने नहीं आए। अच्छा ये उनका अपना स्टैंडर्ड होगा ना अच्छा। कि भाई मैं बैग उठाकर, तो मेरी वालदा हमेशा हाँ। मेरा बैग घर से उठाना। मैंने कहा वो तो बंदे बैठे होते हैं ना, आपने क्या करना है? कहा कि नहीं, मैं दूर बैठ जाऊंगी, तो वो दूर, तो मैं देखती रहूंगी कि मेरा बेटा फिर चढ़ा है आप गाड़ी पर। फिर जब आगे गाँव का एक नाम लिया, जब गाड़ी वहाँ पहुँचती है ना, पुराने जमाने में वो हारन बजाते, कहते जब वो हारन वहाँ जाके तूत बजाती है ना, तो मैं समझती हूँ कि मेरा बेटा जो है वो तूते पहुँच गए। तो बस फिर मैं वापस चलना शुरू हो जाती। अच्छा, जब तक खड़ी रहती थी वहाँ पे? हाँ, वो अड्डे पर ही। अच्छा, अड्डे पे, अड्डे पे। अच्छा, भाई आपके बड़े हैं छोटे हैं? बड़े। वो क्या करते हैं? वो बाहर वहाँ पहले तो इधर ही रहे, फिर ये जो ड्रिलर कंपनी नेशनल तेल वाली, तो भैया उसे भी में रहे। अच्छा, तो उनके पास उन्होंने काफी मेरी हेल्प किया पढ़ते हुए, वो खर्चा सारा उन्होंने किया। बड़े भाई ने उठाया। उनका नाम क्या है? अमीर हुसैन। जब आप उनको इस उरूज पे देखते हैं, वो वालिदैन तो चले गए, क्या वो उनके जज्बात? बड़ी कुर्बानी अभी भी दी उन्होंने फैजाबाद के मसले। अच्छा, मसलन? उसके बाद फिर उन्होंने अपने गांव में तारीखी अटक का तारीखी जलसा किया था अपने गांव। 21 कनाल जगह जो है उन्होंने भरी है, अच्छा और फिर सब लोगों को रोटी खिलाई। अच्छा, वो भी आपकी तरह आलिम है? नहीं नहीं, वो तो आम। अच्छा, क्या नाम बताया उन्होंने? अमीर हुसैन। अमीर हुसैन। अच्छा, अब आते हैं, आपने लड़कपन भी आ गया, अब आपकी जवानी आ गई, शादी का मरला आया, तो खानदान में की वो मेरे चचा जो थे ना, उनकी बेटी है, वो जिन्होंने रस्सियाँ बोल दी थी। अच्छा, अच्छा, तो एक ही शादी की है? अच्छा, कौन से सन में हुई थी शादी? अब जो बड़ा बेटा उसकी उम्र मेरे ख्याल में है 23 साल है, 24 साल। सबसे बड़े वही हैं। कितने बेटे और बेटियां आपकी? मेरे 2 बेटे हैं, 4 बेटे। 4 बेटे। अच्छा, तो ये पसंद किसकी थी, वालदा की, वालिद की? वाले साहब, वालिद साहब की। यार उनके भाई थे। अच्छा, अब आप जब जवानी में आ गए, फिर आप इस रास्ते पे चलना शुरू हुए, ये आपके साथ हादसा कब पेश आया था? तकरीबन 10 साल। 10 साल होने वाले हैं, यानी कि 10 साल होने वाले हैं, तो 2007 के करीब। साथ में 8 2009 हाँ, सॉरी 2009। तो ये कहाँ पे याद है, बताओ भाई? लॉ करने से तो हुजूर ने फरमाया ना, वो शैतान के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं जा रहा था गांव, अच्छा, तो मस्जिद हम बना रहे थे, यही भाई मस्जिद बना रहे थे 7 कनाल में। इन्होंने मस्जिद बनाई है खुद, अच्छा, करोड़ से ज्यादा कहाँ पे? अपने का साथ ही, अच्छा, अपनी जगह पर। अच्छा, तो उसका सामान लेकर मैं जा रहा था, अच्छा, तो सुबह की नमाज मैंने पढ़ी फेरे। हम्म, तो उस दिन न चैन वो ऐसे मैं भाग कर घर से भी उतरा, ऐसे ऐसे जिस तरह कोई चीज धक्का ले जा रही है। फेरे नमाज पढ़ी, दिल इस्तिराब में था। फिर आगे एक फौजी होता जी जी बेरा सरबदा। अच्छा। तो वहाँ एक फौजी होटल आता है, चाय अच्छी बनाते हैं, तो वहाँ मैंने रुकने की कोशिश की, तो गाड़ी ना रुक सकी। कौन सी गाड़ी थी? ये जो है ना, क्या कहते हैं, आईएस? नहीं अपनी थी, हैं करोला नहीं, इससे जो दूसरी वाली है, सिविक से जो दूसरी है। अच्छा, कार थी। अच्छा, ठीक सिटी सफेद थी। अच्छा, चला कोई और रहा था, बैठा हुआ था? ड्राइवर अच्छा, ड्राइवर। तो अच्छा, हमारे शाह साहब हैं, उनका ड्राइवर था, अच्छा, आए हुए थे राशिद शाह साहब। अच्छा, आगे एक सीएनजी पंप आया, अच्छा, मैंने कहा भाई इसमें सीएनजी डलवाओ, तो मैं वुजू करने चला गया। अच्छा, वो जो होता है ना बेसन, उस पर मैंने वुजू किया। आखिरी मेरा खड़े होने वाला वही वजू है। तो मैंने वुजू किया, तो साथ ही मस्जिद थी, तो मैंने एक कदम उधर उठाया, जो नफल पढ़ता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, चलती गाड़ी में नफल तो हो ही जाता। बस वही टाइम था मेरे हाथ से। आप अगर कहने से तो हुजूर ने मना फरमाया, मैं दाखिल हो जाता वहाँ, तो वही 5 मिनट थे। तो एक्सीडेंट किससे हुआ था? किसी से भी नहीं, वो ड्राइवर सो गया। वो मोड़ आज भी मैं जाता हूँ, तो उस मोड़ पर मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। इतना बड़ा मोड़ भी नहीं था। मैंने दुरूद मुस्तफ़ा शरीफ पढ़ रहा था, उसी बरकत से शायद मुझे जिंदगी मिल गई। तो मैं पढ़ रहा था, जब वो मोड़ मैंने देखा ना, अचानक तो वो सीधा जा रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने देखा वो ऐसे ऐसे कर रहा था। इतनी देर में गाड़ी नीचे जा, तो
گاڑی کو بھی کچھ نہیں ہوا, ڈرائیور کو بھی کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ. تو یہ ڈاکٹروں نے مطلب یہ اتنی ڈیمیج ہو گئی تھی ٹانگیں؟ جی وہ حرام مغز کو جو بالکل, اب تو بہت یہ دیکھیں نا, اب تو حرکت ہے نا. جب میں ایکسیڈنٹ ہوا تو یہاں تک مجھے اگر کوئی نیچے سے کاٹ بھی سارا جسم لے تو سن تھا بالکل. اچھا, اب یہ موو ہوتی ہیں. ہاں تھوڑی. اچھا, اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا, انسانی فطرت ہے کہ آپ پریشان ہوئے, تو والدہ نے بہت آپ کو حوصلہ دیا, آپ کو تاریخی جملے یہ بتائے. بھی یہاں سے حوصلہ دینے کے لیے جاتے ہیں شاہ صاحب اور یہ کراچی کی پوری ٹیم. اچھا, وہ کچھ نہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب تو ایک دفعہ گئے کہ اب ان کو اٹھا کر لے جانا ہے, ڈاکٹروں سے بات کر لی انہوں نے, تو میں نے ان سب کو کہتے ہیں غصے ہونے کا مطلب کہ آپ کو تو لے جانا ہے. ایسی کوئی طبیعت بن گئی تھی, میں ہر وقت گھومنے چلنے پھرنا ادھر ادھر, یک دم چارپائی پر پڑا تو وہ دماغ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی اللہ کی سپیڈ سے چل رہا تھا. تو نہ دن کو رہا وہ کیا آئے نیند صبح مجھے آپ پیدل بھی تیز چلتے ہیں؟ 5-6 کلومیٹر میں پیدل چلتا تھا. یعنی کہ مجھے لٹرلی میں تیز چلتا ہوں. جی جی. مجھے ان کے ساتھ لٹرلی دوڑنے والا چلنا پڑتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کی کروں. اچھا, اتنا تیز چلتے تھے, اور وہ بندہ ایک دم بستر پہ آ جائے. دیکھنے میں لگتا تھا جیسے بڑے سبک رفتاری سے چل رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہم سارے دوڑ رہے ہوتے تھے اور یہ سبک رفتاری سے چل رہے. اچھا اچھا. تو والدہ نے کیا آپ کو حوصلہ دیا تھا, آپ بتا دیں. والدہ اصل وہ دل میں لے بیٹھی تھی میرے سامنے, انہوں نے کچھ کبھی ہنستی تھی, کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا, یہ آتا رہتا ہے. جب میں مجھے اٹھاتے تھے نا تو وہ پیچھے سے ایسے پھر کرتے تھے, یہ کیا ہو گیا. تو مجھے میں نے کہا میرے لیے دعا نہیں مانگتے, تو کہا کہ مانگتی ہوں. میں نے کہا پھر قبول تو نہیں ہوئی. تو کہا کہ جس لائن میں ہم لگے ہیں نا, ہمارے سے زیادہ آگے مریض موجود ہیں, دکھ والے موجود ہیں, تو ان کا کام ہوگا تو پھر ہم بھی اسی لائن میں لگے ہیں. ہمارا اتنا بڑا دکھ نہیں ہے, بڑا ہو جائے بڑے کام, چھوٹا سا ہمارا کام بھی ہو جائے. اس سے مجھے حوصلہ بڑا. اچھا, اس کیفیت سے کب نکلے آپ باہر؟ 6 مہینے بعد؟ 6 مہینے تو لگ گئے, سال لگ گیا. سال لگ گیا تھا. پہلی جاب آپ نے کب کی جاب ملازمت؟ اچھا, یہ تو 1993 میں کی ہے, ابھی شروع ہوئی ہے. محکمہ اوقاف میں میرا خیال ہے. اچھا, اس سے پہلے کیا تھا ذریعہ معاش؟ کوئی شادی؟ نہیں, وہ مسجد میں میں خطیب امام تھا اور پڑھاتا تھا جامعہ نظامیہ میں. اچھا, وہ آپ اس دن بتا رہے تھے کہ اتنی 1000 تنخواہ تھی, وہ اتنی رہی کہیں, میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا. یہ اوقاف سے ہی ملتی تھی, وہ تو آخر میں 20,000 تھی جب میں نے چھوڑا ہے غالباً. اچھا, ابھی جو مجھے ملتی ہے وہ 15,000 میں. ہاں, یہ آپ ذکر کر رہے تھے 15,000 کہ میں تو اس میں گزارا کر لیتا ہوں. وہ صاف ہی سارے پریشان ہو گئے, تو آپ نے جھولی میں دکھایا یہ دیکھو پیسے خدمت کرتے تھے. تنخواہ تو میری اتنی ہے. اچھا, کب آپ نے چھوڑی تھی یہ ملازمت میں؟ 3 سال پہلے. تو کیوں چھوڑ دی؟ خود انہوں نے کہا کہ آپ ناموس رسالت پر بات نہیں کر سکتے. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے اب نہیں آؤں گا دوبارہ. پھر انہوں نے آئے, ان کے بندے صوبائی خطیب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کو پینشن بھی دینے کے لیے تیار ہے اور آپ کا بیٹا بھی بھرتی کریں گے, اور پوری پینشن سے مراد پوری تنخواہ ملے گی کیونکہ آپ معذور ہوئے. میں نے کہا اب نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. اچھا, یہ ممتاز قادری کا واقعہ ہوا, آپ نے بتایا کہ آپ پیر حسنات کے پاس روز جاتے تھے, پتہ نہیں ہفتے میں جاتے تھے. روز بھی نہیں جاتے تھے, ہفتے میں بھی نہیں جاتے تھے. ایک بار ہماری ملاقات ہوئی. اچھا, سیکریٹریٹ میں یہ آئے ہوئے تھے. اچھا, ان لوگوں نے وہاں کہا کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم اس کو لمبا کر دیں گے. یہ بھی تھے, ایک صوبائی وزیر بھی تھے, سیکرٹری بھی تھے, آئی جی پنجاب بھی تھے, سارے تھے. پیر افضل صاحب بھی تھے ہمارے, وہ ادھر سرکاری علماء بھی تھے. کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو آپ کا شرف دور میں یہاں تھا, وہ آئی جی رانا مقبول, وہ ہنس کے نا وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ جی آپ کو ہر بندے ہم با خدا دیوانہ شب با محمد ہوشیار. یہ شعر ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے. جی یہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے, ہمارے اندر بیچ کے رسول ہے. میں نے نہیں بولا. پھر مجھے ان کو کوشش کی, میں نے کہا میں بول پڑا تو سب کی بیچاروں کی پریشانی ہو جائے گی. میں ان کو ایسے دیکھتا تھا, وہ پاؤں ہاتھ آنکھیں نیچے کر لیتے تھے سارے. اور مجھے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں. اچھا, وہ پیر حسنات صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو لٹکا دیں گے. نہیں, ہاں ان کا بھی کہنا تھا, اور ساتھ جتنے تھے وہ بھی, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وزارتیں بعد میں ہیں, پہلے حضور کے غلام ہیں. یہ لفظ ان کے ریکارڈ پر ہے. آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ 2 نمبری کر رہے ہیں؟ ان کے لہجے سے اندازہ ہو گیا. فراست المومن فإنه ينظر, مومن کی فراست سے بچو, اللہ کے نور سے.
اچھا آپ یہ بتائیں کہ عربی پہ آپ کو عبور ہے، فارسی آپ نے علامہ اقبال کو گھول کے پیا ہوا ہے، دیگر کتب بھی پڑھی، کہاں اتنا ٹائم ملتا تھا آپ کو؟ اس طرف کیسے آیا؟ علامہ اقبال سے روشناس جو آپ کو ان کے کلام سے، اس کی کیا وجہ بنی؟ ابھی میں پڑھتا تھا نا، وہ میری کتاب پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے کلیات اقبال 1983 میں خرید لی تھی. اچھا فارغ تو میں 88 میں ہوا. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں ابتدائی کلاسوں میں تھا تو کیا ایسی چیز تھی جو اقبال کی طرف کھینچ کے لے اس گئی؟ لیے مجھے بھی نہیں پتا. اقبال کی روح نہیں ہمیں کھینچا ہے. کوئی پڑھنے والا میرا کلام کوئی مرد تو ہو نا. واہ واہ سبحان اللہ. صحیح بات ہے. مطلب جو شاعر کا تصور ان کے ذہن میں تھا ایسا ہونا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو کسی نے پڑھایا یہ؟ نہیں. کون پڑھانا؟ فارسی آپ نے کس سے پڑھی؟ فارسی تو وہیں پڑھی نا مدرسے میں. اچھا، خود ہی سمجھا ان کے کلام کو؟ یا خود ہی، یا وہ میاں عبدالرشید صاحب نے جو ان کا ترجمہ کیا، جہاں کسی لفظ کی مشکل آتی تو وہ میں دیکھ لیتا یا ڈکشنری میں دیکھ لیتا. اس کے لیے مجھے فارسی کی ڈکشنریاں بھی بڑی خریدنی پڑی. اچھا اچھا. آپ کو پتا ہے جس قوم کے اندر اردو کا رواج نہ ہو، فارسی کا رواج کیسے ہو؟ صحیح بات. کتنا اور شعراء کا رام ہے جو علامہ اقبال کے علاوہ آپ نے صرف ان کو ہی پڑھا ہے، کسی اور کو نہیں پڑھا؟ مولانا روم کو بھی پڑھے، وہ تو ان کے پیر ہیں. اقبال بہت متاثر ہے. پیر رومی خاک رات از غبارم جلوہ پیر رومی یا امام راستہ آشنائے ہر مقام راستہ. پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و مستی رانی بیا کے اقبال منز خم پیر روم آوردہ کہ جوان تر زبادہ نبی است. کہنے لگا میں مولانا روم کے میخانے سے وہ میل آیا ہوں عشق رسول والی کہ جو انگور کا شراب کیا مست کرتا ہوگا. ہے تو اقبال پھر آپ کو پتا ہے کلندر ہے. مولانا صاحب وہ عمران خان تو کہتا ہے کہ ان کی پیرنی معرفت میں ان سے بھی آگے مولانا روم سے. آپ نے سنا ہوگا اس نے کہا. اچھا میں اصل ان لوگوں کی ان باتوں یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں. بدل دیکھیں اس کی عقل دیکھیں. نہیں اس کو شریعت اور طریقت کے معاملات ان کو نہیں الجھنا چاہیے. اس کو بلے اور وہاں کرکٹ کے معاملات سمجھانے چاہیے قوم کو. جو جس فیلڈ کا بندہ نہ ہو نا، میرے آقا نے فرمایا انا من العلم جہلا، بعض علم جہالت ہوں گے. فیتکلف العالم بما لا یعلم. اس کی تشریح یہ کی ہے کہ عالم تکلفاً وہ علم بیان کرنا چاہے جس کا اسے پتہ ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا یہ علم جہالت ہے. تو ایک متصوف بندہ ہے ہی نہیں صوفی، صحیح، اور صوفیوں کی طرف وہ جائے تو یہ تو بڑی جہالت. اور انہ من القول عیالاً، حضور نے فرمایا بعض باتیں جو ہے وہ بوجھ بن جائیں گی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اگلا متحمل ہی نہیں ہے، یا وہ اس مزاج کے ہی نہیں ہے، یا وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا. تو یہ حضور نے فرمایا یہ تو نہیں ٹھیک. اچھا، ان مولانا روم اور علامہ اقبال کے علاوہ اور حضرت بریلوی ہیں. اچھا. حافظ شیرازی ہیں. اچھا. ہاں جی. اردو کے کوئی شعراء کرام ان میں سے کسی کو؟ ہاں وہ کیا نام ہے ان کا، اکبر الآبادی. واہ واہ واہ. ہاں جی زبردست. اچھا جی ہاں. ان کو بھی اسی طرح یاد ہے سارے؟ ہاں نہیں اس کا زیادہ نہیں ہے. یہ کوٹھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے نا، ایک تھانے دار نے کوٹھی بنوائی تھی، ان کو بھی مدعو کر دیا. تو انہوں نے کہا اس پر بھی ایک شعر ہو جائے. انہوں نے کہا آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا. نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے اکبر الآبادی نے فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو تو خونے غریباں کی دعا. اسٹڈی میں کتنا ٹائم آپ روز دیتے ہیں؟ اب تو کچھ نہیں دیتے ہیں. پہلے کتنا دیتے تھے؟ پہلے تو یہی کام تھا میرا. نہ گھر میں ٹی وی نہ خبریں، بس اخبار میں پڑھتا تھا. اچھا. باقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. باقی کتابیں پڑھتے تھے. کون سی مشہور کتابیں اور پڑھی ہیں شاعروں کے علاوہ؟ میں تو حدیث پاک بھی پڑھتا ہوں زیادہ تر. شروعات حدیث پڑھتا ہوں یا پھر تاریخ اسلام پڑھتا ہوں. اچھا. ویسے میں اخبارات میں اچھے لوگوں کے مضامین بھی پڑھتا ہوں. اچھا. تاکہ معلوم یعنی جدید جس طرح وہ قیوم نظامی نے لکھا کہ وہ جنرل زینی کہنے لگا کہ میں جب آیا مشرف کے پاس تو میں نے کہا ہمیں یہ چاہیے امداد افغانستان کے خلاف. تو وہ کہنے لگا یس سر. تو کہنے لگا میں نے کہا ہو یہ تو بہت نکما ہے، اس کا بازو پر یہ لفظ ہے، اس کا بازو پر اڑنا تو بڑا آسان ہے. یہ اگر کہتا ہے نا یس جنرل تو پھر میں کچھ تعامل کرتا. یہ تو بالکل فارغ آدمی ہے. تو یہ اس کا بڑا جملہ اس نے اپنی کتاب میں. اچھا، اس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں کتاب میں؟ اور جنرل شاہد عزیز کی یہ خاموشی کہاں تھا یہ ہوئے تم. تو میں تاریخی کتابیں بڑی پڑھتا ہوں. میں نے سارے سفر نامے حکیم سعید کے پڑھے ہیں. اچھا. سفر ناموں کا مجھے بڑا شوق. تو پھر ابن شاہ کا بھی پڑھے ہوں گے اپنے دنیا اس نے نہیں پڑھا.
اچھا ابن بطوطہ کا بھی نہیں پڑھا. اچھا اصل وہ گزر گیا نا. اب جو جدید ہے ابھی اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. تو مفتی احمد یار خان صاحب کے سفر نامے وہ انسان سارے پڑھے. اور بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ اس ملک میں پہنچا, پھر ایئرپورٹ پر پہنچا, پھر ایسا لگتا ہے وہاں خود گھوم کے آیا ہے. اچھا یہ بتائیں, تاریخ اسلام آپ نے پڑھی, کس اسلامی جو شخصیت ہے اس سے آپ متاثر ہیں, جو سپہ سالار تھے جو سارے نور اللہ نور ہیں. ہاں سب ہے, لیکن حضرت خالد آئیڈیل ہیں آپ. اچھا ان کے مزار پر بھی حاضری دی تھی نا, یہ ساتھ تھے سارے. اچھا کب, کون سا 2003 تھا؟ ہاں اس طرح ہی تھا. اس کا تھوڑا بتائیں نا, تھوڑا سا جب وہاں گئے. وہاں گئے ہاں وہاں جو 10 سال پہلے وہاں جو آٹھ میں گئے, ہم لوگ گئے تھے مزار پہ, ساتھ میں گئے. جنگ کے پہلے تھے. اچھا تو کیا کوئی واقعہ وہاں کا بتائیں نا, جو وہاں گئے, کیا کیفیت تھی, کیا وہاں پہ ہوا. وہ خالد بن ولید کے مزار کا آپ نے سنا ہوگا نا. میں نے ان کے مزار کے ساتھ یہ کاندھا لگا کر 2 سنتیں اور 3 وتر پڑے. اچھا آخری وہ دروازہ بند ہونے لگا تو پتہ ہے بند ہوئی ہے. ایک تقریباً اتنا رہ گیا تھا, وہ کاف کی مسجدیں وہی نہیں کھلنی تھی, اور ہمارے وہ دن بھی آخری تھا. آخری دن تو ہم جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے, ان کا اندر آ جائیں اندر آ جائیں. وہ یہ خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے, وہ میرے مہمان آ رہے ہیں. اچھا دروازہ بند ہو گیا تھا, کھلنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اچھا چھوٹا تھا کہ شکل دے کے اندر جانے کی, اچھا بڑی کھول دیا تھا. بڑی بس اتنا ہی تھا رہ گیا. اچھا اس نے پھر بند کر دیا. اس کے بعد حکومتی ہمیں اجازت ہی نہیں. پھر ہم نے گرم پانی سے وضو کیا. پھر خالد بن ولید کے دیکھ کر ایک تو مجھے رونا بھی آیا اور خوشی بھی ہوئی, تو کہ اتنے بڑے جرنیل کے سامنے میرے جیسا ایک بزدل آدمی. خوشی اس لیے اور رونا اس لیے آیا کہ باپ بیٹے کٹھے کی قبر تھی, اچھا عبد الرحمان بن خالد کی اور خالد بن ولید کی. تو میں رونا اس لیے آیا, میں نے کہا وطن کون سا تھا اور قبریں کہاں. صحیح. اچھا رمضان یہ بتائیں, اپنی زندگی کے پوری زندگی میں کوئی 2-3 ایسے واقعات جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث تھے, اور 2-3 ایسے جو آپ کے لیے بہت خوشی کے. پریشانی کا باعث تو یہ تھا کہ جب میں اکثر گھر جاتا نا تو ہمارا کنواں ہے, وہاں میں صبح کی نماز وہاں جا کر پڑھتا. اچھا تو ایک دفعہ میں گیا تو وہ کنواں ہاتھ والا تھا, وہ بھی پمپ تو ہم نے لگایا نہیں تھا. بھگا کر نا اسے, پھر دوڑ کر آ کر وہ لوٹا نیچے رکھ کے, تو میں نے نا کنویں کے تھوڑی سی اتنی جگہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی. ابھی اندھیرا تھا. اچھا جو میں نے چھلانگ لگائی تو سیدھا میں کنویں کے اندر گر گیا. لیکن جاتے ہوئے میں نے کہا اللہ. تو وہ ایک سوتا لڑ ہوتی ہے, اب آپ کیا, وہ ایک لمبی وہ جو مال ہوتی ہے نا جو اوپر پانی چڑھتا ہے, دونوں کے درمیان لکڑیاں ہوتی ہیں. ایک لکڑی درمیان میں ختم ہوتی ہے, ایک اس کونے سے اس کونے میں. ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اٹھا کر اس کے اوپر بٹھا دیا. بہت گہرا کنواں تھا, پانی تھا اس میں. پانی بھرا ہوا تو میں نے گیڑا تو تھا, بتایا نہیں. وہ اچھا گھمانے بیل باندھتے تھے نا. اچھا پھر کیسے نکلے اس میں؟ وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا, دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھا, ساتھ اوپر ہوتے ہوتے میں نے اوپر ہاتھ ڈال دیا. گھر جا کر جب میں نے بتایا تو مانتا ہی کوئی نہیں تھا کہ اگر میں وہاں گر جاتا نا تو پھر تو میری لاش ہی لوگوں نے, پہلے تو پورے علاقے میں کوئی رام مچتا, وہ گیا کدھر ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں چلتا, ہو سکتا ہے کئی دن پتہ نہ چلتا. تو وہ میری زندگی کا عجیب, وہ دوبارہ زندگی مجھے ملی. اچھا میرا گرا اور یک دم میں نے کہا اللہ, تو کسی نے مجھے پکڑ کر. اچھا اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ ذہن میں ہو؟ اس میں علاوہ وہ ہمارے علاقے میں وہ نالا سیل ہے نا, اس میں وہ پانی جب چلے جاتے ہیں نا تو کسی نہ کسی کونے میں اس کو ہماری طرف ڈھن کہتے ہیں کہ وہ پانی جمع ہو جاتا ہے. اچھا تو اس میں پانی جانوروں کو پلانے کے لیے گیا تو شوق چڑھا نہانے کا, تو اس میں بھی میں ایک دفعہ ڈوبنے لگا تھا. اچھا وہ ہمارا ماموں ذات تھا, اس کا نام ممتاز تھا, اس نے چھلانگ لگا کر پھر مجھے باہر نکالا. خوشی کا کوئی ایسا جو بہت خوشی ہوئی ہو آپ کو, دلی مراد بھر آ گئی ہو, ایسا بھی تو کوئی واقعہ ہوگا. اتنی بڑی لائف ہے, آپ کتنے واقعات ہوں ایسا بھی نہیں ہے زندگی میں, کبھی ہوگا. یہ دھرنا کامیاب ہوا تو ہوا, یہ تو اس میں ہوا تو بہت کچھ ہے. یہ تو خوشی سے بھی آگے کی بات ہوئی نا. اچھا ذاتی خوشی کی بات کر رہا ہوں. یہ تو پھر ایک ایسا کام ہو گیا, تاریخ مورخ بھی لکھتے ہوئے 1000 باری وہ کام پہ گا کہ یہ وہ 2000 لوگ آگے کیسے دوڑ پڑے 79 لوگوں کے سامنے. اگر یہ بچپن سے عشق جو رسول ہیں, یہ بچپن سے آپ کے
कहीं था मतलब 12-10 मेरी साल वालदा जो है ना बड़ा सदके या रसूल अल्लाह, अच्छा सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल, अच्छा। हर बात में वो करते थे। अच्छा और मुझे कोई बात ऐसा बंदा होता ना तो मुझे गुस्से हो जाते कि शान वाले ने शान रहने तो इन्होंने ऐसी बातें करते रहना है। आप तो इतना परेशान क्यों होता है? शानों वालों के शान रहने हैं तो हर बात में परेशान हो जाता है। फिर वो सदके या रसूल अल्लाह। वहां से दिल में वो जाके इकबाल ने भी कहा ना, मरा दादी खिरत परवर जुनूने निगाह मादर पाक अंदर ने, कहता है ये जो मुझे इश्क रसूल मिला ये तो मेरी माँ की गोद और निगाह से मिला। ये मकतब न तवा चश्म दिल रा गिरफ्तन के मकतब ने जो सहर व फसूने, कहा कि स्कूलों में न दिल खुलता है ना आँख खुलती है, वहाँ तो सिर्फ जादूगरी होती है, कमाना कैसे है तो ये कैसे करना है। हाँ, ये तो उसने खुद भी कहा है। हाँ जी। मतलब कोई खेल नहीं खेला आपने पूरी जिंदगी? नहीं कोई शौक नहीं हुआ पैदा, किसी किस्म का खेल नहीं वैसे देखने के लिए मैं जाता था वॉलीबॉल। वॉलीबॉल देख हाँ, के कभी क्रिकेट से लगा? इससे मुझे बड़ा ही चिढ़ा है। क्रिकेट से क्यों? क्रिकेट से इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं है, बेकार खड़े रहते हैं। 3 दिन 5 दिन के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो खेल तो हुआ है आर पार। तो आप ही के लिए T20 शुरू किया है ना, वो 5-10 घंटे में खत्म हो जाता है। अच्छा वो मुझे नहीं पता। वो देखे ना। नहीं क्या करना है ये तो क्या। अच्छा अब जरा इस पे आ जाते हैं। मुमताज कादरी की जो शहादत हुई थी वो मैंने क्लिप देखा है, आप गए आपने दस्तार अपनी रख दी। इसलिए रखी थी ताकि हुजूर की बारगाह में शिकायत न लगाए। इतनी उम्मत थी और मुझे लोगों ने फांसी, चलो वकीमुद्दीन का तो उज़र था कि वो गैर थे, तो अब तो कोई मसला ऐसा नहीं था। मैंने कहा कि हुजूर की बारगाह में शिकायत न लगाना, हमसे जो हो सका हमने किया है। तो वहाँ काफी आप कहते हैं आपकी मुलाकात भी हुई थी मेरे ख्याल है जेल में मुमताज कादरी, या आप जेल चले गए थे एहतजाज के चक्कर में? हाँ। तो वो जो 1-2 किस्से बताए ना जेल में क्या हुआ था? वो मुमताज कादरी का फिर खत आया अगले दिन में, जब मेरे आओ गया है ना बोर्ड लखपत से, तो उसके वाले साहब आए तो उन्होंने मुझे खुतबे के दौरान यानी अरबी खुतबे से पहले जब सुन्नतें पढ़ी तो उन्होंने मुझे कहा ये खत है। जब देखा तो उसमें लिखा था, महफूज है मेरे पास, जी जी। कि जब आप कोर्ट लखपत जेल में थे तो मैं आपके साथ था। अच्छा मैंने नहीं देखा, और वैसे पता यही चलता था कि वो ठंडी हवा नहीं आ रही थी सलाखों से। अच्छा अच्छा। तो वो जो कितने दिन रहे आप जेल में? जो 4-5 दिन कौन सी जेल थी? कोर्ट लखपत। कोर्ट लगता। तो वहाँ आप वो किस्से बता रहे थे ना, वो क्या कहा आपसे? दादा जेल साहब। सुप्रीडेंट। हाँ जेल से हाँ, क्या वो किस्सा था वो तो और बताओ। तो मैंने कहा भाई ये तो मैंने नहीं उतारनी है, अच्छा ये आपकी मेहरबानी है। अच्छा। ऐसे उतारते हैं उनकी मेहरबानी है। हम्म, तो हाँ तो वो कहते क्या करते हो? हम्म। मैंने मस्जिद में झाड़ू देते हो। अच्छा नायब से पूछता है क्या होता है? कहता है वो मौजिन जो होता है वो इलेक्ट झाड़ू देता है। अच्छा अच्छा। बाद में फिर ये धरना शुरू हुआ। धरने में जरा बताइएगा कि कौन सा दिन ज्यादा मुश्किल था आपके? कोई भी नहीं समझा। अच्छा, सोते कहाँ थे आप? वहाँ साथ था वो खेमा लगा। पहले दिन तो 4-5 दिन तो मैं टैरों के साथ सोया, वो जो हमारा था ट्रॉलर के नीचे। अच्छा हर तरफ से हवा आती थी सुबह में। अच्छा, ठंडी हवा। अच्छा इनके लिए सोए हुए थे तो वो जाने उनके काम। अच्छा। बाद में आप थोड़ी सी तबीयत आपकी नासाज हो गई जो आपने धरने में इतना यानी कि इस तरह के जो दिन गुजारे, फिर वो शेलिंग भी थी, तो क्या हो गया था? बुखार चढ़ गया? वो गुर्दों का मसला है, वो शदीद तकलीफ होगी, अच्छा। बहुत शदीद तकलीफ होगी। लेकिन वो मैंने क्लिप में देखा कि वो शेलिंग हो रही थी, आपने तो मास्क भी उतार दिया था, तो ये वो कुछ नहीं लग रहा था आपको? धुआं नहीं, ईमानदारी की बात है, मैं हैरान था। वो सबने बांधे हुए थे वो। नहीं मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्या फील हो रहा था आपको? ठीक है, जिनके लिए आए बैठे हैं जाने उनके काम। अच्छा अलवा साहब, ये बताएं कि वो इस तरह की बड़ी बातें चली कि जी फौज पीछे, फलाना पीछे, वो धरने की दिनों में आपने भी सुना होगा, कहाँ इसमें क्या हकीकत थी? मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन पीछे होते हैं कौन आगे होते हैं। वल्लाह हाँ हाँ, सही बात। मुझे नहीं पता। ये कहते हैं जी वो खुफिया ताकतें कुरान में। कभी किसी जनरल से मुलाकात हुई? जी नहीं, वो मुझे खेमे में मिलने वो आए थे, क्या नाम है, फैज हमीद। वो तो सिक्योरिटी। नहीं, वो जो मायदा करने के टाइम। अच्छा, वो नहीं मुझे पहले हो चुके थे, सिर्फ मुझे मिलने आए थे। अच्छा। चले हमें मिला तो वो है कौन? फैज अमीर। जनरल फैज हमीद। अच्छा अच्छा। और वो सुना है कि आपकी तकरीर सुन के पुलिस वाले आधे भाग गए थे? सुभान अल्लाह। हाँ। हो सकता है। नहीं, वो तो मैंने खुद देखा है कि आप जब तकरीर कर रहे थे आपने कहा जी आधे उधर चले गए मेरे पुत्रों, तुसी भी जाओ। दूसरों वालों का आपने कहा ना, तो वो
وہ شاہ صاحب وہ حضرت کے جو سونے کا قصہ ہے آپ کے بھائی والا یہ اگر آپ بتا دیں یہ ذرا پوائنٹ ہے بڑا جی وہ اس میں اس طرح تھا کہ وہ اس میں اس طرح تھا بھائی آسٹریلیا سے آیا تھا. اچھا. تو وہ میں ڈائریکٹ دبئی سے آیا, میں لاہور لینڈ کیا دوسرے دن, پھر ہم مارچ میں تھے ساتھ. اچھا. تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھا. استادوں کا مدعا بھی ہے اور الحمدللہ مرید بھی ہو گیا. تو وہ تھوڑا سا ممی ڈیڈی ہے اور دنیا دار بھی ہے, لیکن عقیدت بہت ہے. اچھا. کہ وہ جب تک ان کی کلپ نہیں سنتا اس کو رات کو نیند نہیں آتی. اچھا. تو ہم جب رات دوسرے دن فیض آباد پہنچے 2:30 بجے کا ٹائم تھا. اوپر کنٹینر سے نا لنگر شریف میوے کا لڑکے بانٹ رہے تھے, تو اس نے مجھے نیچے سے کہا لالا میں نے اوپر آنا ہے, میں نہیں بانٹنا. میں نے کہا جاؤ. وہ اوپر آ گیا تو آ کے وہ بھی بیٹھ گیا, لوگ آتے رہے, بانٹتا گیا. صبح 4 ساڑھے 4 ہو گئے. تو جب رش تھم گیا تو ہم کھڑے ہوئے تو وہ کھڑا ہو کے نا پیچھے اس نے ایک قدم, جیسے آدمی لڑائی لیتا ہے, تھک گیا تھا تو اس نے ایک قدم پیچھے لیا, اس کا پیر ٹکرایا کسی شخص کے ساتھ جو سو رہا تھا نا, اس کا پیر ٹکرایا. اس نے ایسے کر کے اوپس کیا نا. اس نے جو میرے ساتھ بندہ تھا اس سے پوچھا کہ کون ہے بھائی. اس کی وجہ یہ کہ ٹھنڈی اوس پڑ رہی, ٹھنڈ پڑ رہی, اس نے اندر سویٹر, اوپر جیکٹ, مفلر, ساری چیزیں ہم نے گرم پہنی, اور ایک شخص سو رہا ہے. تو اس نے کہا استاد صاحب ہے, کیجولی کا. وہاں سے اس نے کہا کون ہے بھائی. اس نے کہا نہیں واقعی استاد صاحب. کہتے نہیں ہو نہیں سکتا, کون ہے کون. مجھ سے کہنے لگا لالا کون ہے. میں نے بھی اسے دیکھ کے, کیونکہ ہمارے لیے نا یہ چیز معیوب نہیں تھی, ہمارے لیے نارمل ہے. تو ہم نے کہا استاد صاحب ہے. مطلب وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ استاد صاحب جو یہاں سوئیں گے اس جگہ پہ. میں نے یہ کہا استاد صاحب ہے, میں نے کہا میں اٹھا لوں اوپر سے کمبل, تو اس کی چیخیں نکل گئی. اور وہ اس کے بعد سکتے میں آیا, اور پھر وہ صرف ایک لفظ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ کہتا تھا یہ ہو نہیں سکتا. صاحب لیٹے ہوئے تھے, یہ ہو نہیں سکتا. تھک گیا نا, میں نے کہا اوپر میرے لیڈر ایسا ہو نا, تو یہ ہوتا ہے نا لیڈر. تو میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا. کہنے لگا لیڈر اور اس طرح سے, اور سامنے اتنے سارے ہوٹلس کی لائن تھی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آدمی چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا استاد صاحب کی طبیعت نہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا انہیں اس طریقے سے ریسٹ کرتے ہوئے. ہم چلے جاتے ہیں. یہ کس موقع پہ, دھرنے کے موقع پہ؟ یہ رات آگے پارک کیا ہے. اچھا, جب فیض آباد پہنچے تھے. فیض آباد سے پیچھے رات گزاری نا. اچھا. استاد جی بہت سارے واقعات ہوں گے دھرنے کے, تو ایک واقعہ یہ انہوں نے بتا دیا. میں نے جو کچھ نہیں دیکھا تو میں کہا یہ ضرور تھا کہ لوگ کہتے ہیں کچھ ہوا ہے. ہم تو یہی تھے کہ ہم جو کچھ ہمارے, میں یہی کہتا یا رسول اللہ جو ہمارے پاس تھا ہم لے کر آ گئے. اس کے بعد اللہ جانے. پولیس والوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھا ہے نا, بھاگتے ہوئے دیکھا. واپس نیچے گئے تھے نا, جو بھاگ رہے تھے. اچھا. تو میں نے کہا بھائی ان کو کیا ہوا. وہ تقریر آپ مسلسل کر رہے تھے؟ وہ تو میں نے لارے لگا تھا. میں ان کو کہتا بھائی آپ کو ٹرمپ خوش ہو جائے گا, کفر خوش ہو جائے گا. آپ نے ہمیں مار بھی دیا نا, تو غیر خوش ہو جائیں گے. ختم نبوت کے لیے لوگ گئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو مار دیا. آپ برائے مہربانی یہ کام نہ کریں, ہمارا آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے. کفر اس سے خوش ہو جائے گا. اچھا, یہ بڑا ایک وہ پرسراریت ہے, اور ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سب ڈھونڈ رہے ہیں. پانسا پلٹا کیسے؟ اتنے قریب آ گئے تھے, سب سمجھ رہے تھے کہ آپ تتر بتر ہو جائیں گے. میں خود دیکھ رہا تھا لائیو, ٹھیک ہے نا, صبح 6 بجے کے 5 بجے کے. کیسے پانسا پلٹا؟ آپ تو وہ لوگ سارے موجود تھے وہاں پہ. کوئی کہتے ہیں کہ پیچھے سے آیا کوئی, اور اس کے بعد سب پسپا ہو گئے. کوئی کہہ رہا ہے یوں آیا. کیا ہوا, کیا تھا پسپا کیسے ہوا؟ آپ لوگ تو تھے وہاں پہ. ہم وہاں تھے. اس میں جو ایک یہ پرسراریت ہے نا, اس میں سمجھ نہیں آیا, ایک دم پانسا پلٹ گیا. یہ 2 دفعہ اس میں اسٹاپ اوور آیا اس پورے آپریشن میں, جو کہ صبح شروع ہوا ہے. تو یہ اس کا دورانیہ بنتا ہے راؤنڈ اباؤٹ 4.5 گھنٹے, 4.5 پونے 5 گھنٹے. اس میں ایک دفعہ یہ آئے فیض آباد کے برج تک آئے, پھر پیچھے ہم نے کر دیا. پھر ایک دفعہ یہ 12 اطراف سے آئے. اچھا. اور کنٹینر کے پیچھے سے بھی آئے. اچھا. اور پھر یہ ان کو پھر ریگریس بیک کیا ہم نے. پھر یہ تیسری دفعہ ایک میرے خیال ہے 15 منٹ کے وقفے سے پھر منظم ہو کے آئے. اور وہ ان کا فل اینڈ فائنل فورس تھا. اور اس وقت تک ہماری کنڈیشن یہ تھی کہ
वो जो शेल पड़ता है ना, वो आप बेसिकली आपका सांस रोक लेता है। सही। जब वो रोक लेता है तो ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है, ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है तो आप हेलुसिनेट करने लग जाते हैं, सांस नहीं आ रहा होता तो फिर जी। आप परेशान भी होते जी। हैं। 12,000 प्लस शेल्स हमने काउंट किए वहाँ पे जो यूज हुए। सही। कंटेनर के आगे वाला हिस्सा जो ड्राइवर का हिस्सा है, वहां तक तो वो आ गए थे जहां पे उन्होंने अपने वाटर कैनन से आके टकरे मारनी शुरू कर दी थी अच्छा अच्छा। कंटेनर के पिछली साइड पे जहां उस्ताद साहब फेस कर रहे थे फैजाबाद वाली साइड को, उसमें भी वो इतने फासले से थे कि हमारी 2 गाड़ियां सामने खड़ी थी, उस फासले तक आ गए थे। अच्छा। पीछे से ही हमारा एक जो हमारे खेमे थे उनकी तलाशियां लेते, सामान देखते, फिर उन पे आग लगा देते। अच्छा। और इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे। जब और उस्ताद साहब उस वक्त तक ये हुक्म जारी कर रहे थे कि हमने इन पे हाथ नहीं उठाया, हमने नहीं उठाना, हमने नहीं उठाना, और ये हमें इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली मिल रही थी। हमारे लड़के बिल्कुल उस वक्त तक सबड्यूड हो चुके थे। अच्छा। मैं यानी कि इन द लिटरल सेंस वो 5, पौने 5 या 4.5 घंटे की शेलिंग से लिटरली हम अपने उसमें कॉन्शियस में नहीं थे, लेकिन हमें ये परेशानी जरूर थी कि उस्ताद साहब को कुछ ना हो। उस वक्त सिर्फ उस्ताद साहब ने जब ये इतने करीब आ गए हैं तो फिर एक लफ्ज का नप्पो है ना। अच्छा। मुंडियो नप्पो ना। और उसके बाद फिर जो कंटेनर पे हमारे कायदीन थे, उसमें डॉक्टर शफीक अमीनी साहब थे और हमारे दीगर हजरात थे, उन्होंने उसी वक्त उस कंडीशन में ही छलांगे लगाई हैं, यानी एकदम तवानाई आ गई। और फिर उसके बाद फिर लड़कों ने नहीं देखा कौन है क्या है, वो उनके पीछे दौड़ लगा दी और फिर वो दौड़ के भाग यूं पासा पलटा। ये जो मीडिया ने फैलाई कि पीछे से मदद आ गई थी और गने उनके हाथ में आ गई थी शेलिंग वाली, नहीं, वो अगर ऐसा होता तो मीडिया तो चीज छुपती नहीं है, तो लाइव चला था। तो वर्सेस फोर्सेस वर्सेस निहत्ते लोग, वो तो नजर आ रहा था। तो गने किसके पास थी वो भी नजर आया। रबर बुलेट्स पॉइंट ब्लैंक इतनी फासले से कौन शूट कर रहा था वो भी नजर आया। अलबत्ता जो फैजाबाद वाली साइड पे सिचुएशन थी, उसमें ये था कि जब यहाँ से पासा पलटा है उस्तादों के कंटेनर से, तो इस कंटेनर के बाद बाकी जितने भी हमारे नाके थे 8 के करीब, उन नाकों के पीछे से फिर आवाम आनी शुरू हुई। अच्छा अच्छा। घरों से निकल के आए। हाँ, और वो मैंने खुद भी देखी है। हम थे इस साइड पे मरी रोड वाली साइड, और मरी वाली साइड पे जब तकरीबन ऑलमोस्ट गया, सारे लड़के कैप्चर हो चुके हुए थे, तो उस वक्त हमने देखा कि जब यहाँ पीछे उस्तादों के कंटेनर पे पासा पलटा है, उसके विदिन 15 मिनट्स में लोग आने शुरू हो गए, और वो इतनी मखलूक आई कि पुलिस वाले जब यहाँ से लड़के लेके जा रहे थे तो वहां से आवाम आ रही थी और पुलिस वापस भागी है, और मैंने उन्हें लिटरली भागते हुए देखा, और वो बाकायदा गाड़ियों पे छलांगे लगाते हुए दौड़ते हुए, यानी कि लोग घरों से निकल आए। ये था जो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने शाम में वैसे ही जनरल चलते फिरते लोगों से इंटरव्यूज लिए, तो लड़का एक ऐसा भी था कि जो सुबह नाश्ता कर रहा था, टीवी देख रहा था, और जैसे उसने टीवी में देखा कि शुरू हो गया, उसने नाश्ता वही छोड़ा, उसने कहा अम्मा बाद में मुलाकात होगी, मैं जा रहा हूँ। यानी गैबी इमदाद थी, ये तो अल्लाह ताला ही करवाता है ना, उनके दिलों में अल्लाह ताला ही डालता है। ज़ुहैब ने 27 मिनट में शहादत हासिल की। किसने? लड़का था ना राजा ज़ुहैब। अच्छा अच्छा। वो दुकान पर बैठा हुआ था, उसके चचा की दुकान थी, उसने दुकान पे शटर नीचे किया, 27 मिनट में उसके चचा ने भी चालीस में कहा, 27 मिनट में उसने शहादत हासिल की। छोड़ो दुकान ने लोग आए हुए होंगे, टाइम नहीं हुआ। अच्छा चले ठीक। कुछ चीजें जो इस्तेमाल करते हैं उसके चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक। हाँ, एक तो अपनी तर्ज जिंदगी के बारे में बताया। सादा खुराक खाता हूँ, 1 रोटी सुबह 1 शाम। अच्छा, शुरू से ही? शुरू से तो ज्यादा खाता हूँ ना। आप जो है बीमारी बीमारी की खुशबू और तेल पूछे। तेल में तारी मेरे का लगाता हूँ। सबसे मेन चीज ये कौन सा होता था मेरा? ये एक बार लगा दे जल्दी आदमी कम अज कम 1 घंटा उसको आराम नहीं आया। ये तेल तो उसकी वजह क्या है? तारा मीरा वाले सब को लगाते हुए इसलिए लगाते हैं। सोते किस पे? इस तरह का शुरू से ऐसे ही। खाने की कोई खास डिश नहीं? बस मैं वो डालडा घी नहीं खाता। डालडा की नहीं खाता, असली घी खाता। अभी तक देसी खाते हैं। शक्कर
शक्कर की। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले इनको फिर खिलाएं पिलाएं। नहीं, खाने पीने की जरूरत नहीं है। शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम